बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौम को बड़ी खुशखबरी दे दी है और जो एक महंगाई का तूफ़ान था उसमें एक बड़ी एक सुख का सांस लेने को मिला है अवाम को। बड़ी अहम तफ़सीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। महंगाई के ख़िलाफ़ जो इंतज़ामिया है और मजिस्ट्रेट जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर दौरे कर रहे हैं, और लाहौर में भी मजिस्ट्रेट और सब रजिस्ट्रार जब दौरे पर थे तो मुस्लिम लीग नून के गुंडों ने हमला किया है। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और फिर उनके ख़िलाफ़ जो इंतज़ामिया की तरफ से एक्शन लिया गया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे चेयरमैन नैब के हवाले से। एक अहम पेशरफ़्त सामने आई है और चेयरमैन नैब ने एक जारी किया है, नोटिस जारी किया है तमाम रीजन्स के जो ऑफिसेज़ हैं उनको, और मालूमात तलब की हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ 2 केसेस का। इसहाक डार के ख़िलाफ़ असासा जात केस में आज बड़ी अहम समाअत हुई है। आप जानते हैं इसहाक डार इश्तिहारी हो चुका है, उसके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। जो ट्रायल है वो पेंडिंग है और उसमें एविडेंस और उसमें प्रोसेस अदालत में चल रहा है। और इसहाक डार का 164 की जो स्टेटमेंट है अदालत के सामने और जो 164 का बयान दिया था वो एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है इसहाक डार के ख़िलाफ़, वो भी अदालत में मौजूद है। आज एहतसाब अदालत में इस्लामाबाद में समाअत हुई है। उसमें जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं अफजल कुरैशी और शरीक मुलज़मान अदालत के रूबरू पेश हुए, जबकि शरीक मुलज़मान के वकील काजी मिसबा ने बरीयत की दरखास्तों पर दलाइल देने का कहा, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी साहब ने दलाइल पर एतराज़ किए। काजी मिसबा वो वकील हैं जो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं। मरीम नवाज़ की जो तोशाखाना रेफरेंस में जो जायदादों की नीलामी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी उसमें काजी मिसबा एडवोकेट साहब भी उनके वकील हैं। तो काजी मिसबा साहब ना सिर्फ इसहाक डार को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बाकी मुलज़मान हैं उनकी हद तक भी देखते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी ने अदालत में कहा कि काजी मिसबा नैब ऑर्डीनेंस और बरीयत की दरखास्तों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। मुलज़मान के वकला अदालत का टाइम ज़ाय कर रहे हैं और ये सिर्फ चाहते हैं कि जो पहले एक दरख्वास्त पर फ़ैसला हो फिर दूसरी दरख्वास्त पर फ़ैसला हो। हम ये चाहते हैं कि दोनों दरख्वास्तों पर मुश्तरका आर्गूमेंट्स हो और मुश्तरका फ़ैसला आए। नैब ऑर्डीनेंस के मुताबिक जो चैलेंज किया गया है वो अलग हो, वो भी साथ हो, और बरीयत की दरख्वास्तें भी साथ हों। हम ये चाहते हैं। अदालत ने नैब की जो इस्तदाद थी उसको मंजूर करते हुए मुश्तरका दलाइल के लिए तमाम फ़रीक़ैन को 24 नवंबर के लिए तलब कर लिया, और अदालत ने कहा है कि 24 नवंबर को अपने आर्गूमेंट्स करें। 24 नवंबर को ही इस पर जो एविडेंस जो इस पर ऑर्डर है अदालत पास कर देगी और फिर उसके बाद ये मामला आगे चलेगा। यंग डॉक्टर्स ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो अहकामात थे वो हवा में उड़ा दिए हैं, और आप जानते हैं कि दोबारा 15 नवंबर को समाअत होने जा रही है। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जिस डॉक्टर ने हड़ताल की या जिस डॉक्टर ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की उनको सरकारी जो ओहदा है या सरकारी मुलाजमत है उसे बरतरफ कर दिया जाएगा। लेकिन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने YDA ने अदालती अहकामात को बलाए ताक रखते हुए मुतालबात के हक़ में कोयटा के रेड जोन में धरना दे दिया है, और बड़ी तादाद में अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं। रेड जोन में धरना दिया है और ख़िताब करते हुए यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कहा कि वज़ीर आला की जानिब से बनाई जाने वाली कमेटी ने कहा है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि हम वज़ीर आला को अपने मुतालबात सुनाने आए हैं। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने यंग डॉक्टर्स को हड़ताल और रैलियां निकालने से मना किया था और कहा था कि आप अपनी ड्यूटी दें, आपका जो काम है, आप सरकारी मुलाजिम है, वहाँ ड्यूटी करें। जो आपके मुतालबात हैं वो हमें लिख के दे दें, हुकूमत से हम जवाब तलब कर लेते हैं, वो हम जाने और हुकूमत जाने, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये जो रैलियाँ, एहतजाज, धरने और हॉस्पिटल्स को बंद करना है, खुदा के लिए इसको छोड़ दें। इससे अवाम को बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि आप मसीहा हैं अवाम के, और लोग आपके पास जो आते हैं अपनी परेशानियों के लिए, और अगर आप ये काम करेंगे तो इससे मामलात बेहतर नहीं होंगे, ख़राब होंगे। चेयरमैन नैब ने, आप जानते हैं चेयरमैन नैब पर इल्ज़ामात लगाया गया और कहा गया कि जो रिकवरी है वो झूठ है। जो 821 अरब रुपए की रकम रिकवरी है वो उस पर इल्ज़ामात लगाया गया और कहा गया कि सिर्फ 6 अरब रुपए जमा हुए, जबकि 821 अरब रुपए की रकम रिकवर करने का नैब का जो दावा था।
اب اس پر چیئرمین نیب نے تمام ریجنز سے رقوم کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ چیئرمین نیب اور نیب یہ چاہتی ہے کہ وہ ساری جو رقوم کی تفصیلات ہیں اور جس اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی ہیں وہ ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو نیب کے خلاف الزام یا نیب کے خلاف جھوٹ پھیلا رہے ہیں ان کو کامیابی نہیں ہوگی۔ جو ریجنز سے رپورٹ ملنے کے بعد سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کو بھی بھیجی جائے گی یہ رپورٹ، جس میں ریکوریاں، کیس اکاؤنٹ میں کتنی رقم جمع کروائی اور جو شواہد ہیں وہ سارے کے سارے اس میں لگائے جائیں گے۔ اور اب تک جاری کردہ اعداد و شمار درست ہیں۔ نیب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم نے اعداد و شمار دیے وہ درست ہیں، جس کے مطابق اگست 2021 تک 794 ارب 76 کروڑ سے زائد ریکور کیا گیا، جبکہ بینک لون ریکوری سے 10 ارب 76 کروڑ روپے سے زائد کی رقم حاصل کی گئی۔ اس جو نیب دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک اشتراک سے 110 ارب 89 کروڑ روپے پلی بارگین اور رضاکارانہ وصولیوں سے 76 ارب 71 کروڑ رقم خزانے میں جمع ہوئی، جبکہ پنجاب کوآپریٹو بورڈ آف لیکوڈیشن سے 16 ارب 16 کروڑ کی رقم جمع ہوئی۔ اور نیب دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ اب تک 474 ارب کی بالواسطہ وصولیاں کر چکا ہے، جبکہ عدالتی جرمانوں کی مد میں 45 ارب 91 کروڑ روپے کی رقم خزانے میں جمع ہوئی ہیں۔ اور اب اس کی تفصیل جو ہے وہ پیش کی جائے گی، اور اس تفصیل کے بعد پھر یہ جو چیزیں ہیں، جو الزامات ہیں وہ تھم جائیں گے۔ اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر کوئی ان سے رسیدیں مانگ رہا ہے تو ان کو دینی چاہیے، اور قوم کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کب کہاں ہوا۔ شوگر مافیا اور چینی مافیا کی بالآخر کمر توڑ دی ہے حکومت نے اور وزیر اعظم عمران خان نے۔ جو سٹاک تھا، جو سبسڈی کا معاملہ تھا، حکومت کو کامیابی ملی ہے۔ اور سندھ حکومت جس طریقے سے شوگر ملیں بند کروا کر بیٹھی تھی، پنجاب میں جو شوگر مافیا کا جو بدماشی تھی وہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ گئی، اور بالآخر ایکس مل جو قیمت ہے اس میں بڑی کمی ہوئی ہے، اور شوگر مافیا کی طرف سے پیدا کردہ چینی کی جو مصنوعی قلت ہے اور گرانی کے سنگین بحران پر ایک طرح سے قابو پا لیا گیا ہے۔ 2 شوگر ملوں کے چلنے سے چینی کے ایکس ملز ریٹ 140 روپے تک کم ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 9 نومبر کو جنوبی پنجاب میں چینی کا ایکس مل ریٹ 101 روپے اور سینٹرل پنجاب میں 103 روپے فی کلو پر آ گیا تھا، جو آج مزید کم ہو گیا ہے۔ چینی کا جن شوگر ملوں اور ذخیرہ اندوزوں نے بحران پیدا کر رکھا تھا، اب وہ چینی کی 3 دن میں ایکس ملز قیمتیں 40 روپے کلو تک گرنے سے اپنے سارے غیر قانونی سٹاک اوپن مارکیٹ میں تیزی سے لا رہے ہیں۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کے رکن ماجد ملک کے مطابق گزشتہ روز سندھ کی کرن شوگر مل اور نوڈیرو شوگر ملز کے چلنے سے بھی چینی 2 دن بعد مارکیٹ میں آئے گی۔ دونوں شوگر ملوں کے چلنے کے بعد مٹیاری شوگر ملز اور جو چمبڑ شوگر مل ہے وہ بھی پروڈکشن شروع کر رہی ہے۔ دوسری طرف جو پنجاب حکومت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آٹا ہے وہ 55 روپے کلو ہو گیا ہے آج کے دن کا، جو آج کی رپورٹ آئی ہے ترجمان حکومت پنجاب کی طرف سے، اور چینی 90 روپے کلو پنجاب میں مل رہی ہے۔ پنجاب بھر میں آٹا اور چینی باقی ملک کے مقابلے میں سب سے سستا ہے۔ حکومت پنجاب کے بروقت اقدامات، سبسڈی اور گڈ گورننس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی کاوش ہے، اور مہنگائی کا جب تک مقابلہ نہیں کیا جائے گا، مہنگائی کو جب تک کم نہیں کیا جائے گا، تب تک پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکیں گے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ خاتون مجسٹریٹ، یہ جو مجسٹریٹ جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہوتی ہیں، جو مجسٹریٹ ہیں، جیسے جو ریٹ سے ریلیٹڈ جو چیزوں کا ریٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ریٹ کنٹرول مجسٹریٹ ہیں، یا مختلف جو پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہیں، یہ سارے کے سارے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی وزیر اعظم عمران خان نے کہ آپ لوگ گھروں میں یا دفتروں میں نہ بیٹھیں، آپ جائیں فیلڈ میں اور جا کر ان منافع خوروں، ناجائز منافع خوروں، ذخیرہ اندوزوں، مصنوعی قلت کرنے والوں کو آپ ان کے خلاف کارروائیاں کریں۔ بڑے پیمانے پر دکانیں، گودام سیل کیے گئے، گرفتاریاں ہوئیں۔ وہیں پہ لاہور میں خاتون مجسٹریٹ اور سب رجسٹرار کے ساتھ مقامی مسلم لیگ نون کے جو وہاں کے چیئرمین ہیں یونین کونسل کے، انہوں نے بدتمیزی کی ہے، اور بدتمیزی کر کے انہوں نے جو خاتون مجسٹریٹ ہے فرح دیبا اور ان کے ساتھ جو سب رجسٹرار تھی واہگہ ٹاؤن کی،
ان پر انہوں نے حملہ کیا ہے، بدتمیزی کی ہے اور ان کے ساتھ گالم گلوچ کی ہے۔ حکام کے مطابق خاتون مجسٹریٹ اور سب رجسٹرار سے بدتمیزی کرنے والوں کے خلاف باٹا پور پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ سب رجسٹرار آفس کے نائب قاصد اعجاز احمد کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس میں کار سرکار میں مداخلت، بدتمیزی، سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں بدماشی کرنے والے واقعہ کے موبائل ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ واقعہ جو 2 دن پہلے سامنے آیا تھا، آج مقدمہ درج ہوا ہے۔ جلو موڑ سبزی منڈی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ موبائل ویڈیو میں مجسٹریٹ فرحت ہیبہ کو سرکاری گاڑی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سبزی منڈی میں یہ چیکنگ کے لیے گئی تھیں جو پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہیں اور ان کے ساتھ جو اس علاقہ کی سب رجسٹرار تھیں واگا ٹاؤن کی، یہ دونوں وہاں پر گئے تھے چیکنگ کے لیے جو سبزی منڈی ہے، اور ریٹ چیک کر رہے تھے سبزیوں کا، اور جو وہاں پر مختلف اشیاء ہیں ان کا ریٹ چیک کر رہے تھے۔ تو وہاں پر جو اس یونین کونسل کے جو وہاں موجود تھے چیئرمین، اور یہ جو بٹ فیملی ہے مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور یہ وہاں پر گئے اور انہوں نے وہاں پر ان کے ساتھ بدماشی کی، بدتمیزی کی، اور ان کے ساتھ باقی بھی لوگ وہاں پر موجود تھے۔ یہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر پہنچے۔ راشد بٹ یہ چیئرمین ہے وہاں کا یونین کونسل کا، مقامی یونین کونسل کا، اور اس کے ساتھ دیگر جو ملزمان تھے یا اس کے ساتھی تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ راشد بٹ چیئرمین یونین کونسل، یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے اور اس میں جو چیئرمین بنے تھے جو ابھی بحال ہوئے ہیں، اس نے نہ صرف ساتھیوں کی مدد سے بدتمیزی کی ہے، دھمکیاں دی ہیں، جرمانے کی رقم اور رسید بک بھی چھین لی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہاں ہماری مرضی چلتی ہے، یہ ہمارا ایریا ہے، ہماری مرضی سے ریٹ فکس ہوتے ہیں اور ہماری مرضی سے یہاں پر جو اشیاء خوردنوش ہے اس کے ریٹ مقرر ہوتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ یہاں پر دورہ کریں یا چیکنگ کریں؟ یہ ان کی بدماشی ہے، یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حکومت ہے، اور یہ اس وجہ سے، اور کیونکہ اب تک ہماری جو پنجاب کی انتظامیہ یہ سوئی ہوئی تھی، ہمارے جو پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہیں وہ کہیں جانے کو تیار ہی نہیں تھے، وہ دفتروں میں بیٹھے رہتے تھے۔ اب جب یہ معاملہ شروع ہوا ہے تو وہ بدماشی پر اتر آئے ہیں۔ میں وزیر اعظم عمران خان سے اور پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ اس جو مجسٹریٹ ہیں فرحت ہیبہ اور ان کے ساتھ جو سب رجسٹرار ہیں واگا ٹاؤن کے، ان کی داد رسی کی جائے اور ان ملزموں کو، راشد بٹ اینڈ کمپنی کو، ایسی سزا دی جائے عبرتناک کہ کوئی بھی جرت نہ کرے آئندہ ذخیرہ اندوزی کرنے کی، اور اگر کوئی چیکنگ کے لیے سرکاری افسر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی بدماشی نہ کرے، تاکہ جب تک یہ ذخیرہ اندوزوں اور یہ جو ان کی بدماشی اور ان کی غنڈہ گردی قائم ہے، اس کو نہیں توڑا جائے گا، تب تک یہ مہنگائی کم نہیں ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کیا مزید پیش رفت ہوتی ہے مقدمہ درج ہونے کے بعد۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔